23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن، ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ، چاق چوبند دستوں کی سلامی نے لہو گرما دیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرداری بگی میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے، پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاس، قومی پرچم کو سلامی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر چاق چوبند دستے کی سلامی۔ مارچ پاس میں ایس ایس جی کمانڈوز نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ آج کا دن لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ پاکستان کا مقصد مضبوط اور جدید اسلامی فلاحی مملکت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب، قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد، کہا لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کی گئی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ مادر وطن کے تحفظ، آزادی کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک بھر میں یوم پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملک کی سلامتی، اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، عزم، محنت اور مشترکہ ویژن سے مضبوط ترقی پسند پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ عسکری قیادت نے پیغام میں کہا، 23 مارچ 1940 ہماری قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے۔ یوم پاکستان پر مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے رینجر سے چارج لے کر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ ایئر وائس مارشل اختر عمران تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، اپنے ہیروز کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے مضبوط، متحد اور خوشحال پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ عسکری قیادت نے پیغام میں کہا، 23 مارچ 1940 ہماری قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان۔ آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ملی نغمے کا خصوصی پیغام، ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے۔ یوم پاکستان پر مینار پاکستان پر لیزر لائٹ شو، مینار پاکستان پر سبز ہلالی پرچم کا دلکش منظر۔ گوادر میں یوم پاکستان کے موقع پر کار ریلی کا انعقاد، قومی پرچم سے سجی سینکڑوں گاڑیوں کی ریلی میں شرکت۔ ریلی ڈھور سے شروع ہو کر مرین ڈرائیو پر اختتام پذیر ہوئی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا پولیس پر وار، نوشکی میں پولیس موبائل وین کو نشانہ بنایا، 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ واقعہ غریب آباد میں پیش آیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر نامعلوم افراد نے ڈاک خانے کو آگ لگا دی۔ قلات میں ٹیوب ویل پر کام کرنے والے 4 مزدور قتل۔ تحصیل منگوچر میں موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے مزدوروں پر فائرنگ کی۔ ذیشان خالد، دلاور حسین اور محمد امین زمیندار کے ٹیوب ویل کی ڈرلنگ کا کام کر رہے تھے، تعلق صادق آباد سے تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا، مزدوروں، محنت کش افراد کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت پاکستان میں کسی جگہ بھی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح کی واردات ہوئی ہے جعفر ایکسپریس والی، سب نے اسے دہشت گردی قرار دیا۔ دہشت گرد ہیں
یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی کوئی سافٹ قسم کی ریاست بیٹھی ہوئی ہے اور ہم وارداتیں کرتے چلے جائیں گے اور ہم سے کوئی ہاتھ ملائے گا، ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا، یہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی سر اٹھائے گی تو سرکوبی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے اور رانا ثناء اللہ کے بیان میں فرق نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں کہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن حلف نامہ نہیں دے رہا کہ کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ضرورت پڑی تو حکومت آپریشن کر سکتی ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوتے ہیں تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد یہ نہ سمجھ لیں کہ پاکستان سافٹ قسم کی ریاست ہے۔ اس وقت ہم سب اس قابل ہیں کہ ہم نے کسی بڑے آپریشن کے بغیر صورتحال کو سنبھالا ہوا ہے۔ ارکان پارلیمان اور وزراء کی تنخواہ پر عرفان صدیقی نے کہا اس سے خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم تنخواہ نہیں لے رہے، تنخواہ لیں تو مسئلہ، تنخواہ نہ لیں تو مسئلہ، ہم کس طرف جائیں؟ کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کمشنر کوئٹہ کے اعلامیے میں کہا گیا بی وائی سی نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے احتجاج کیا۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ، پتھراؤ کیا۔ بی وائی سی رہنماؤں کی قیادت میں غنڈوں کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر لاشیں مظاہرین سے برآمد کیں۔ لوگوں کو اکسانے، ہسپتال، اہلکاروں پر حملے اور پرتشدد مظاہرے پر پرچہ کاٹا گیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر رواں ماہ کے دوران خارجی دہشت گردوں کا 7واں حملہ ناکام۔ ترجمان پولیس کے مطابق کوٹ مبارک کے قریب گھات لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیموں پر حملہ کیا۔ بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا۔ جوانوں کی فوری اور بھرپور جوابی فائرنگ سے خارجی دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا جوانوں کو خراج تحسین۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کا دورہ کابل۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ پاکستان کا افغانستان سے رابطے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطوں اور مکالمے کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ محمد صادق کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی۔ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ اور رابطے کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ محمد صادق نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ باہمی فائدے کے لیے علاقائی تجارت اور رابطے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر اتفاق ہوا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 9 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیریز میں شاندار واپسی کے بعد شاہینوں کی برابری پر نظریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا۔ 5 میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ گورنر جدہ نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ $34.5 ارب کی ریکوری، وزیر اعظم نے FBI افسران کی پذیرائی کی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FBI کارکردگی پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ریکوری قابل ستائش اقدام ہے۔ ایک پائیدار نظام تشکیل دینا ہے۔ دہائیوں کی خرابیوں کو ہمیں مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ 100% ڈیجیٹلائزیشن، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور نگرانی سے ہی نظام میں بہتری آئے گی۔ عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کے لیے جس قدر ہو سکا کوشش کریں گے۔ خرد برد میں ملوث افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم کو ٹیکس سے متعلق عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر بریفنگ۔ چیئرمین FBI نے جاری اصلاحات سے متعلق بھی آگاہ کیا۔
سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا کھل کر اعلان۔ واٹر ڈے پر پیغام میں کہا، سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں، نئی نہریں کیسے بنائی جا رہی ہیں۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت سے زراعت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار داؤ پر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نے دریائے سندھ کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ دریائے سندھ کی خشک لہریں زندگی اور زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ کے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ 1 جنوری سے 18 مارچ تک صوبے میں 1100 سے زیادہ بچے خسرہ سے متاثر ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ نے بتایا، خسرہ میں مبتلا ہو کر 17 بچے انتقال کر گئے۔ ماہرین کہتے ہیں ویکسین نہ لگانے سے بچے خسرہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایم پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آ گیا۔ 29 سالہ مریض کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والا مریض جناح ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہے۔ متاثرہ شخص کے نمونے ڈاؤ یونیورسٹی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ محکمہ صحت نے بتایا، مریض کی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے۔ پہلے اہلیہ میں ایم پاکس کی علامات ظاہر ہوئیں، بعد میں مریض متاثر ہوا۔ کراچی کے لیاقت آباد سندھ گورنمنٹ ہسپتال سے نامعلوم بچے کا اغوا، اہل خانہ کی پولیس کو فوری اطلاع پر ہسپتال کی سرچنگ۔ نامعلوم اغوا کار خواتین گرفتاری سے بچنے کے لیے بچے کو ہسپتال کے احاطے میں ہی چھوڑ کر فرار۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالت میں بیان سے مکر گیا۔ سارا ملبہ اسرائیلی ایجنسی پر ڈال دیا۔ کہا، مصطفیٰ کی والدہ یہودی لابی کا حصہ ہیں، موساد اسے پھنسا رہی ہے۔ پولیس پر کالا جادو کرانے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا، مصطفیٰ کو براہ راست قتل نہیں کیا، اسے گاڑی میں چھوڑا تھا اور گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی، اس کے نصیب میں موت لکھی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی اداروں نے ارمغان اور شراز کی موقع واردات سے واپسی کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ کراچی میں ٹرک کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ ٹریفک حادثہ کورنگی گودام چورنگی کے قریب پیش آیا۔ حادثے کی CCTV فوٹیج ARY نیوز کو موصول۔ موٹر سائیکل بے قابو ہونے پر نوجوان سڑک پر گرا اور عقب سے آنے والے ٹرک کی زد میں آ گیا۔ کلفٹن میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے میں طالب علموں کی لڑائی کے دوران ایک لڑکا جاں بحق۔ ورثاء کے مطابق لڑکے نے اپنے ساتھی کو بلا کر 10ویں جماعت کے طالب علم پر تشدد کیا۔ علی رضا کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ مقدمہ درج۔ پشاور کے علاقے زرگر آباد میں اندھا دھند فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ پتنگ بازی پر جھگڑے کے بعد ایک گروپ کے افراد کی دکان پر فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فریقین آپس میں رشتہ دار ہیں۔ فائرنگ میں ملوث 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ موبائل فون سے بنی فوٹیج میں مسلح افراد کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شکارپور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مبینہ مقابلہ میں ملزمان کی پولیس موبائل پر حملہ کر کے سرکاری اسلحہ چھیننے کی کوشش۔ SSP شکارپور کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک زخمی ڈاکو کلاشنکوف سمیت گرفتار۔ ملزم کی شناخت علی محمد عرف ٹکو کے نام سے ہوئی۔ زخمی ڈاکو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کرتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ ہلاک ڈاکو پر سندھ حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ PTI کے 113 کارکنوں کی ATC اسلام آباد میں پیشی۔ عدالت نے 88 کارکنان کو 6 دن کی شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ وکلاء نے بتایا 26 کارکنوں کی رہائی کے روزگار جاری ہو چکے ہیں۔ جج نے کہا جن کے روزگار جاری ہو چکے ہیں وہ رہا ہوں گے۔ PTI کارکنان پر 26 نومبر احتجاج کے دوران تشدد کے مقدمات درج ہیں۔
پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما فوزیہ صدیقی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. عدالت کا FIA کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم. فوزیہ صدیقی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا. حکومتی شخصیات کی AI تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی صادق آباد سے گرفتار. پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خصوصی طلباء کو عید سے پہلے تحفے دینے کا منصوبہ. 40,000 بچوں کو تحفے دیے جائیں گے. مریم نواز کہتی ہیں پنجاب بھر میں نئے اور منفرد پروجیکٹ لا رہے ہیں. خصوصی بچوں کو عید گفٹ دے کر خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے عید الفطر پر ٹرانسپورٹ افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں چھٹیاں منسوخ کرنے کا مقصد اضافی کرائے کی وصولی سے روکنا ہے. عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں ٹرانسپورٹ افسران اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. بشار الاسد کو ہمارے حوالے کیا جائے. شام نے باضابطہ طور پر روس سے مطالبہ کر دیا. شامی صدر احمد الشرح نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو مطالبہ پیش کر دیا. غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے شامی حکومت بشار الاسد کے خلاف شام میں عدالتی کارروائی چاہتی ہے. خالصتان کے قیام کے لیے آج امریکی شہر لاس اینجلس میں ریفرینڈم ہوگا. تمام سکھ کمیونٹی بڑے جوش و خروش سے ریفرینڈم کی منتظر. خالصتان تحریک کے لیے لاس اینجلس میں ریفرینڈم کی تیاریاں مکمل. کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجار کا قتل خالصہ تحریک میں شدت کا باعث بنا. کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث پائی گئی. ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں. ایسا کرو گے ویسا بھرو گے. امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس قیادت کے خلاف ایکشن. جو بائیڈن کے بعد کیملا ہیرس اور ہیلری کلنٹن کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی. امریکی صدر کا کہنا ہے چند افراد کے لیے خفیہ معلومات تک رسائی قومی مفاد میں نہیں. بائیڈن دور میں صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لی گئی تھی. نیکسٹ منتھ سے جو ہے یہ رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا. ٹرائلز کے بعد میرٹ پہ سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی فردر ٹریننگ ہوگی. نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچز ہیں وہاں پر. PCB کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانے کا اعلان. اسکول کالج کی سطح سے طلباء کو آگے لایا جائے گا. رجسٹریشن آئندہ ماہ شروع ہوگی. چیئرمین PCB کے مشیر عامر میر کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ماہرین ان بچوں کو ٹریننگ دیں گے. CEO سمیر احمد نے کہا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تمام وسائل چیئرمین PCB دیں گے. ٹورنامنٹ ستمبر سے نومبر تک کھیلا جائے گا. نئے آنے والے تمام کھلاڑی ملکی کرکٹ میں کردار ادا کریں گے. PSL 10 کی چمچماتی ٹرافی کی ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی. خواتین کرکٹر شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سیلفیاں بنائیں. ورلڈ انڈر 23 چیمپئن شپ جو پہلی دفعہ ورلڈ میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا پہلا ٹورنامنٹ کرانے کا اعزاز رکھ رہا ہے. پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی. پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے بتایا چیمپئن شپ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے. پاکستان کے نور زمان اور حمزہ خان نمائندگی کریں گے. پہلی بار انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے. اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا عالمی ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے. ٹینس اسٹار احسام الحق نے ITF ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ کے مکس ڈبلز ایونٹ میں بھی گولڈ میڈل جیت لیا. احسام اور فرانسیسی خاتون کھلاڑی نے جرمن جوڑی کو زیر کیا. کامیابی کا اسکور 7-5 اور 6-3 رہا. احسام مینز ڈبل میں عقیل خان کے ساتھ بھی گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنا چکے ہیں.
اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عید کی تیاریاں تیز، خواتین اور بچے شاپنگ سینٹرز کا رخ کرنے لگے۔ کراچی، لاہور سمیت بڑے شہروں میں ویکینڈ پر رات گئے تک خریداروں کا زبردست رش۔